بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی۔ صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھتے ہوں گے۔ ایک نیا دن ہے، نئی صبح ہے، نیا آغاز ہے، اور آپ کا اپنا صبح وطن کا ایک نیا ایپیسوڈ ہے جس میں آپ لائیو خود بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ شامل ہونے کا طریقہ بھی آپ کو پتہ ہے، یوٹیوب کے لائیو لنک پہ بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ بہت ساری ڈھیروں باتیں کریں گے، بہت ساری چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے، مختلف موضوعات پہ ہم نے آج بھی، جیسے اپنے ایک پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں، آج بھی ایک موضوع پہ بات کریں گے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے موسم بدلتا ہے، چیزیں بدلتی ہیں، اوڑھنا بچھونا بدلتا ہے، رہن سہن بدل رہا ہوتا ہے، کھانا پینا بھی اس کے ساتھ ساتھ بدلنا چاہیے۔ صبح سویرے ایسے ناشتے کرنے چاہیے، ایسی ہیلدی چیزیں لینی چاہیے، ویسے تو عام روٹین میں بھی لینی چاہیے، موسم کوئی بھی ہو، لیکن گرمیوں میں خاص طور پہ، کیونکہ پاکستان میں ایک لمبا سپیل رہتا ہے گرمیوں کا، تو اس میں احتیاط ضروری ہو جاتی ہے۔ اور وہی لوگ کامیاب رہتے ہیں جو وقت کے ساتھ، موسم کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں، حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں، ورنہ پھر چیزیں سم ٹائمز تکلیف کا باعث بھی بن جاتی ہیں۔ جیسے کبھی پچھلے دنوں ابھی ایک پوری ویو چل رہی تھی، بلکہ ابھی بھی میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ بخار میں ہیں، کسی کو زکام ہے، کسی کو کوئی معاملات ہیں۔ موسم بدلتا ہے تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ وائرل انفیکشن کی صورت میں باڈی پہ افیکٹ کرتی ہیں، تو اپنی امیونٹی کو بہتر بنانا چاہیے۔ ہم نے اسی لیے کل بھی خاص طور پہ جو پروگرام کیا تھا ٹھنڈے مشروبات کے حوالے سے، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور میں نے اور بھٹی صاحب نے تو آج خاص طور پہ صبح ناشتہ بھی کیا ہے، تربوز اور کھجور کو مکس کر کے، بڑی ہیلدی ایک آپ کو وائب آتی ہے اور اچھا ایک انرجی ڈرنک بھی ملتا ہے۔ سو ایسے اچھے لائٹ ناشتے صبح سویرے کرنے چاہیے تاکہ آپ کو فریش وائب آئے۔ ایک چھوٹی سی بات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی، اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام، آپ کے صبح وطن پروگرام کا فارمیٹ آپ کو بتایا کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیا جاتا ہے، کرنے کا کام، آج کا وظیفہ، سوالات کے جوابات شامل کیے جاتے ہیں، آج کی کتاب کے حوالے سے آپ کو بتایا جاتا ہے، اور پھر ایک ٹاپک ہوتا ہے جس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے استخارہ کن کاموں میں اور کیسے، کس طرح استخارہ کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے خود سے ہی کچھ من گھڑت چیزیں بھی بنا لی ہیں، ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے، دین اسلام کا رہنمائی کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے، اور آج آپ کا اویٹڈ وہ سیگمنٹ جو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ پوچھتے ہیں، تو آج وہ سیگمنٹ بھی رکھا گیا ہے، حمد و نعت بھی شامل کیے جائیں گے۔ صبح وطن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل رہتا ہے، آج بھی ہمیں تعاون حاصل ہے دارالسلام انٹرنیشنل کا، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کا، ان کے ساتھ اشتراک میں شامل ہیں نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل اور حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ۔ ان تمام کے اشتراک سے صبح وطن کا پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ شرعی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے، ہم سے بات کرنے کے لیے، لائیو پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر آپ کو یاد ہو چکا ہے۔ اگر نہیں یاد تو میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، 042111700 یعنی 042111700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے۔ ٹی وی کی آواز، ٹی وی کا والیوم آپ نے گفتگو کے دوران بند کر دینا ہے تاکہ پراپر طریقے سے بات ہو سکے۔ اس کے ساتھ واٹس ایپ نمبر بھی ہے جو کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، 0321565200 یعنی 0321565200۔ اس پہ آپ ڈائل نہیں کر سکتے، اس پہ آپ اپنا آڈیو اور ریٹن میسج ہمیں بھیج سکتے ہیں، وہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہو، وہ آپ کے شرعی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہو، یا اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرنا ہو۔ آپ واٹس ایپ نمبر پہ بھی اپنا میسج ڈراپ کر سکتے ہیں۔ چلتے اپنے مہمانوں کی جانب، اور میں آپ کو بتاتا چلوں آج تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبد الماجد ثانی صاحب۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ السلام۔ قاری صاحب فاضل علوم اسلامیہ ہیں اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، ان سے تلاوت قرآن کریم سننے کا ہم شرف حاصل کریں گے۔ ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت موجود ہے، فاضل مدینہ یونیورسٹی حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر، ہمارے سوالات کے جوابات دینے والے جناب ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اشمل بھٹی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ لے جی، قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں، پھر ہم ڈھیروں باتیں کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ
عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह कारी साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी साहब खुलासा बयान कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। नज़ामी भाई कारी साहब ने दो जगह से तिलावत फरमाई है। जो पहली आयात थी उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी अजीम तरीन नेमत कुरान मजीद के नुज़ूल की बात की है। फरमाया कि हमने इसको नाज़िल किया है तो मेरे महबूब इस नेमत पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, सुबह शाम अल्लाह का ज़िक्र करें और लंबी एक रात होती है उसमें भी अपने रब के सामने सजदा रेज़ होकर अपने रब के शुक्रगुज़ार बन जाएं। और ये जो नशुक्रे हैं ना, जो इस कुरान को नहीं मान रहे, जो आपको नहीं मान रहे, इनको इग्नोर करें, इनकी तरफ तवज्जो करने की भी ज़रूरत नहीं है, इनकी तो बात पर कान धरने की भी ज़रूरत कोई नहीं। ये आखिरत को नहीं मान रहे, ये आपको नहीं मान रहे, ये कुरान को नहीं मान रहे, तो ऐसे नशुक्रों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा हुआ है, बस थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करने के लिए सुबह शाम अल्लाह का ज़िक्र करें जी और रात को तहज्जुद पढ़ें। अल्लाह ताला हम सब को भी तहज्जुद गुज़ार बना दे। आमीन आमीन। लीजिए आज की किताब के बारे में बताते हैं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए आज की किताब, ये है हुकूक़ुज़ ज़ौजैन। ये किताब बड़ी खूबसूरत, मैं भी इसको कुछ देर पहले पढ़ भी रहा था और इसमें बड़े खूबसूरत रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं, समझने के लिए डिटेल में बताया भी गया है। ये आज की किताब है जी। रिश्तों में मोहब्बत होना ना होना या हक़ूक़ व फ़राइज़ को पहचानना ना पहचानना, अदा करना ना करना, इनके बायस ही मोहब्बत ज़्यादा या कम होती है या होती ही नहीं या बहुत ज़्यादा होती है। हक़ूक़ व फ़राइज़ अदा होते रहेंगे तो रिश्ते खूबसूरती से चलते रहेंगे, यकीनन ऐसी बात है। शरीयत इस्लामिया में मियाँ और बीवी दोनों के हकूक़ बड़ी वजाहत से बताए गए हैं और यही हकूक़ एक दूसरे के फ़राइज़ भी बन जाते हैं। वो हकूक़ क्या हैं और कहाँ कमी की जा रही है, इसे जानने के लिए इस मुताला का
اس کا مطالعہ بڑا مفید رہے گا. ہو سکتا ہے کہ مختصر سی کتاب زندگی خوشگوار بنا دے. اس میں ڈیفرنٹ چیپٹرز پڑھ رہا تھا ریفرنس کے ساتھ، اور بڑی چھوٹے چھوٹے کیپشنز کے ساتھ چیزیں بتائی گئی ہیں. عدل و مساوات کا برتاؤ بتایا گیا ہے، ازدواجی رشتوں کو کس طرح سے نبھانا ہے، اور کہیں اگر غصہ یا کوئی ایسی بات ہو جائے تو کس طرح سے درگزر کرنا ہے، ایک دوسرے کے لیے کس طرح سپیس بنانی ہے. یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کی گئی ہیں. چند پیجز کی ہے، جس طرح کل کی کتاب تھی ہماری 24 پیجز کی ہے، 40 پیجز کی ہے. صرف چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس کا امپیکٹ بہت اچھا آتا ہے. اور اچھا اس کے پیچھے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عزت ہے، ایک کی عزت میں کمی تو دونوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے. اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز پہ، آؤٹ لیٹس پہ اویلیبل ہے، دستیاب ہے، وہاں سے بائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن حاصل کرنا چاہتے ہیں darussalam.pk پہ جائیے اور ریپلیس کیجئے. یہ کتاب آپ کو گھر بھی ڈیلیور ہو جائے گی، آن لائن بھی یہ مل جائے گی کتاب. یہ آج کی کتاب جو آپ کو بتائی، جو کہ بہت زیادہ چمک رہی ہے کیونکہ الفاظ اس کے بڑے چمکیلے ہیں جی. تو آج کے کتاب کے حوالے سے جاننے کے بعد پروگرام کے پہلے کالر جو ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نظامی بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ. رانا عادل صاحب سعودی عربیہ سے کال کر رہے ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، آل دا وے فرام سعودی عربیہ. فرمائیے کیا پوچھیں گے؟ جی میں نے ایک سوال پتہ کرنا تھا. جو یہ سر کے بال لگواتے ہیں بندے، جی یہ شریعت کے بارے میں اس کے کیا حکم ہے؟ اچھا دو طریقے سے ہے. ایک تو جو ہیئر سسٹم ویئر کر لیتے ہیں، اور ایک جو اپنے پلانٹیشن کرواتے ہیں، اپنے بال یہاں سے یا ڈونر ایریا سے اتروا کے ان کو پلگ ان کروا لیتے ہیں، ان کو ان روٹ جو آپریٹ کروا لیتے ہیں. ان دونوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا کوئی خاص چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ دونوں کے بارے میں. پلانٹیشن اور آرٹیفیشل سسٹم دونوں آپ کہہ رہے ہیں؟ جی جی چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. میں ابھی جواب لیتا ہوں. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. مفتی صاحب فرمائیے سر. جی جو پلانٹیشن ہے وہ تو ایک علاج ہے جی کہ جس شخص کے سر کے اوپر سے بال کم ہو گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں، اسی کے جسم سے لے کر اسی کو پلانٹیشن کر دیا جائے اور وہ اگ جائیں، گرو کرتے ہیں. گرو کرتے رہیں. تو یہ تو علاج ہے نا. تو علاج میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے اپنے ہی جسم کے اپنے ہی بال ہیں اور اپنے ہی سر پر لگا دیے گئے ہیں اور قدرت کے اوپر وہ اگ رہے ہیں تو الحمدللہ ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. جدید ترین علاج سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کچھ لوگ داڑھی کے لیے بھی لگوا رہے ہیں باقاعدہ. داڑھی پہ فیس پہ اگر کم ہے یا نہیں ہے تو وہ بھی ہو رہی ہے پلانٹیشن. ہاں تو مطلب اگر اپنے ہی جسم کے بال ہوں تو جائز ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کسی دوسرے شخص کے بال لے کر وگ کی شکل تو پھر جائز نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے جو دوسروں کے بال اپنے بالوں میں اضافے کے لیے لگواتی ہیں یا لگاتی ہیں. مسئلہ تو عورتوں کے لیے تھا لیکن اب مردوں کے ہاں بھی چل پڑا ہے. جی. تو دونوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. لیکن جی گفتگو جاری رہے گی. آپ کے سوالات جو لائیو لنک میں آ رہے ہیں اور بڑی سپیڈ میں آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. کوشش کریں گے آج یہاں سے بھی سوالات کو ہم شامل کریں، لیکن ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور یہ سب کنٹینیو کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اور کرنے کا کام بھٹی صاحب سے جان لیتے ہیں. مفتی صاحب فرمائیے آج کا کرنے کا کام کیا ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں. سبحان اللہ. آج آپ نے ٹاپک بتایا ہے استخارہ. جی. اللہ سے خیر مانگنا. اپنے آنے والے کاروبار میں، اپنے پروجیکٹ میں، اپنے آنے والے منصوبہ جات میں اللہ سے خیر مانگنے کے لیے استخارہ کریں گے. تو ہم خیر و برکت اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں. جی. تو ایک بہت خوبصورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس سے ہمارے گھروں میں برکت آتی ہے. ہم پریشان ہیں نا، گھر میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے. تو امام البانی اس دور کے مجدد ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ حدیث کے خادم اعلیٰ ہے اس دور کے. وہ کہتے ہیں جب سے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی دعائیں چھوڑی ہیں نا، ہمارے گھروں میں برکت ختم ہو گئی. تو وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے، باقاعدہ کرنی چاہیے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا. اس وضو کے بعد اللہ کے نبی نے نماز بھی پڑھی اور پھر آپ نے ایک خوبصورت دعا کی. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے وہ دعا سن لی. سننے کے بعد اللہ کے نبی آپ نے یہ دعا کی ہے. تو آپ نے فرمایا اس دعا کے بعد تو یہ بتا کہ کوئی تیری کوئی ضرورت حاجت باقی بھی رہ گئی ہے. اس دعا میں ہر چیز آ گئی ہے. مختصر سی دعا ہے، 3 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اور آپ نے فرمایا ہر چیز اس میں آ گئی ہے، کوئی چیز باقی رہی نہیں.
تو وہ دعا نمازوں میں نماز کے بعد پڑھنی چاہیے اور باقاعدگی سے پڑھنی چاہیے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. جی کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے. گناہ معاف ہو گئے تو آخرت بن گئی، جنت بن گئی. ووسع لی فی داری، اللہ میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے، اللہ میرے گھر کو وسیع کر دے، بڑا کر دے، ہماری ضروریات کے لیے کشادہ ہو جائے، میرا گھر میں دل لگے، میں گھر میں بیٹھوں، میرا گھر ایسی نعمتوں سے بھرا ہو کہ میرا باہر جانے کو دل ہی نہ کرے. وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت ڈال دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان 3 دعاؤں کے بعد تو بندے کی کوئی ضرورت باقی رہ ہی نہیں جاتی. نعمتوں سے بھرا ہوا پرسکون پرامن گھر موجود ہو، کھانے کے لیے رزق ہو، صحت تندرستی موجود ہو، اور آخرت میں جنت مل جائے تو اور کیا رہ گیا. تو اس لیے اس دعا کو ہمیں اہتمام سے پڑھنا چاہیے. جی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی، قاری صاحب ساتھ بیٹھے وہ بھی ریپیٹ کر رہے تھے، ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں جن کو پتہ ہے وہ اس کا کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. الحمدللہ. سو اب آپ کو بھی پتہ چل گیا، آپ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں مفتیان کرام کے ساتھ بیٹھ کے. لیں جی، آج کا کرنے کا کام جان دیا، اور ایک اور کالر ہے ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. رانا عبداللطیف صاحب جڑاوالا سے کال کر رہے ہیں. رانا صاحب شکریہ آپ نے کال کیا، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے. ہاں جی میں نے کی ہے وہ خوابوں کا پروگرام. اچھا جی، خوابوں کا پروگرام تو ہے جی لاسٹ بریک کے بعد. کتنے بجے؟ وہ ہوگا تقریباً 11:30 بجے کے قریب. ہاں جی، السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی سر، میں نے پوچھنا ہے کہ میں نے جی بولیے. اچھا رانا صاحب، ٹی وی کی آواز آپ کی اوپن ہے، ٹی وی کی آواز کھلی ہے، اس کو بند کر دیں پھر بات کیجیے. اور اگر جی بند ہے. جی بولیں، اب بولیں. ٹی وی بند ہے. اچھا سر، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے 4 روزے شوال کے رکھے ہیں. جی ٹھیک ہے. 4 میں نے روزے شوال کے رکھے ہیں، تو باقی مجھے شوگر کی وجہ سے نا میرا منہ خشک ہوتا ہے. اچھا جی، اللہ پاک صحت دے. اچھا 4 روزے میں نے رکھے ہیں تو 2 میرے نہیں رکھے. اچھا آئی گیس کیونکہ لائن میں پرابلم ہے، لائن ڈسکنیکٹ ہونے والی ہے جی. بیپ مجھے 2 دفعہ آ چکی ہے. جی اچھا جلدی سے پوچھ لیں، لائن کٹنے والی ہے. پوچھنا میں نے کہ اچھا چلیں، اینی وے میرے خیال میں لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. یہی ہے کہ جی وہ جی بیمار بھی 4 ہیں، روزے 4 رکھے ہیں، 2 نہیں رکھ سکے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو 4 رکھے ہیں اللہ قبول فرما لے، اور جتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے وہ بھی ان کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے. 2 اگر بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکے تو ان کے لیے تو اور بھی بشارت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پر چلا جاتا ہے تو صحت کی حالت میں گھر میں رہتے ہوئے وہ جتنے نیک عمل کرتا تھا ان سب کا اجر و ثواب بھی اس کو ملے گا. تو ان کی نیت تھی کہ شوال کے 6 روزے رکھیں گے، لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں پورے کر پائے تو انشاءاللہ ان کو اجر پورا ہی ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا عرفات شیخ لکھتے ہیں کہ جی، لکھتے ہیں یا لکھتی ہیں مجھے نہیں پتا، لکھتے ہیں کہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیخ محترم اجمل بھٹی صاحب کو اور نوید نظامی بھائی کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سارے علماء کرام کی حفاظت فرمائیں. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آمین. نرگس صاحبہ لکھتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتی ہیں بھائی پلیز میرا سوال کا جواب دے دیں. مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ سجدہ سہو ادائیگی بھولنے پہ کرنا ہوگا یا رکعت بھولنے پہ کرنا ہوگا؟ اور ساتھ ہی آگے لکھتی ہیں نماز کے بعد ایک ہی طرح کی دعا مانگ سکتے ہیں جو دنیا اور آخرت کے لیے ہو؟ سر فرمائیے گا اس حوالے سے. دنیا اور آخرت کی جامع ترین دعا تو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جی کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی اپنی ہر طرح کی خیر و بلائی، ہر طرح کی نعمت عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے. تو یہ جامع ترین دعا ہے جو آپ نماز میں، نماز کے باہر، نماز کے اندر جب چاہے مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی سجدہ صاحب کی مختلف صورتیں ہیں کہ آپ نماز میں کیا بولے ہیں. تشہد بولے ہیں، رکوع بولے ہیں، سجدہ بولے ہیں، کیا بولے ہیں. اگر تو آپ کو رکن بھول گئے ہیں، جیسے سجدہ ہے، سورہ فاتحہ کی قرات ہے، رکوع ہے، تو پھر آپ کو پوری رکعت پڑھنی پڑے گی. پوری رکعت پڑھنے کے بعد جب تعداد پوری ہو جائے
تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ 2 سجدہ صاف کریں گے. ٹھیک. اور اگر رکن کے علاوہ کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو پھر آپ اکیلا سجدہ صاف بھی کریں گے تو اس سے بھی پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. کالر اور ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. سمیع اللہ صاحب میاں والی سے تھے آئی گیس ہمارے ساتھ لائن پہ. لائن ڈراپ ہو گئی. آگے بڑھتے ہیں اور آج میں زیادہ تر سوال یہاں سے لائیو لنک سے ہی لے رہا ہوں. اندلیب انم نے جو پوچھا ہے, اندلیب بہن جو آپ نے پوچھا ہے خواب کے حوالے سے, وہ ہم یہاں پہ شامل نہیں کر سکتے. آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر جو میں نے آپ کو بتایا ہے آغاز میں 0321565200 اس پہ آپ لکھ کے بھیج دیجئے یا آڈیو کی صورت میں میسج کر دیجئے, انشاءاللہ اس کو خواب کو شامل کر لیا جائے گا. اچھا جی, دعا کے لیے کہا ہے ہماری بہن عرفات شیخ نے, تو اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں کرے, بچوں کو نیک بنائیں جی, دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. اور ایمان فاطمہ ہیں, محمد جمیل ہیں, یہ بھی ہمیں سلام کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. شاہدہ عدیل لکھتی ہیں کہ اللہ پاک ماشاءاللہ اللہ پاک قرآن پاک کو مادری زبان کی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں, آمین. جی بالکل, ہمیں سمجھنی چاہیے, عربی ہمیں سیکھنی چاہیے. بنت آدم بھی ہمیں السلام علیکم کہہ رہی ہیں جی. وعلیکم السلام. ادریس صاحب نے بھی ہمیں سلام بھیجا, ادریس احمد صاحب نے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ کیا بارات کے موقع پر درود پڑھ لینا, اچھا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کیا بارات کے موقع پر دودھ پلا کرنا جائز ہے؟ دودھ پلائی. اچھا یہ پتہ, آئی ڈونٹ نو, دودھ پلائی. اچھا تو یہ ہماری علاقائی رسمیں ہیں, اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. ایمان فاطمہ لکھتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی, بہت شکریہ. اللہ آپ کی اور بھٹی صاحب کی جوڑی سلامت رکھے جی. آمین. بہت شکریہ, خوش رہیے. آگے لکھتی ہیں کہ بھائی میرا سوال ہے کہ کتنی گندم ہو تو عشر کا حکم لاگو ہوتا ہے؟ ہاں جی, تقریباً 18.5 من. جی 18 من سے 20 من کے درمیان اگر آپ کی فصل ہو جائے تو پھر اس پر عشر لاگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آگے لکھتے ہیں کہ میرا کل پہلا پیپر ہے, بھٹی صاحب سے دعا کی درخواست ہے, جزاکم اللہ خیر. کس کلاس کا پہلا؟ پتہ نہیں. آج کل تو پیپر نہیں ہو رہے. ہاں جی, بہرحال اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. کامیاب فرمائے جی, اللہ تعالیٰ. ایک کالر ہے, ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. شعیب صاحب ساہیوال سے کال کر رہے ہیں. شعیب صاحب شکریہ آپ نے کال کیا, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں جی تو چار سنتے ہوتی ہیں پہلے, تو اس میں 2 مسجد تحیات کی بھی رکھتے ہوتی ہے نماز کی, تو اگر ٹائم کم ہو تو پہلے کون سے پڑھنی چاہیے؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ نے کال کیا, بھی جواب لیتے ہیں جی. تحیت المسجد, تحیت الوضو, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا, تو کہتے ہیں پہلے کون سی پڑھ لیں اگر وقت کم مسجد ہو. میں آپ آئے ہیں تو تحیت الوضو تحیت المسجد تو ایک ہی نیت سے 2 رکعتیں پڑھیں گے تو پوری ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں 2 رکعتیں ہی کافی ہیں. اور اگر آپ نے آ کر ظہر کی سنتے شروع کر دیں تو تحیت المسجد اور تحیت الوضو اسی کے اندر آ جائے گا, آپ کو الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تحیت المسجد کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد کے احترام میں, مسجد کے اعزاز میں آ کر 2 نفل پڑھیں جبکہ آپ نے بیٹھنا ہو. لیکن جب آپ آتے ہی اپنی نماز میں مشغول ہو گئے تو تحیت المسجد کی ضرورت نہیں رہتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایمان فاطمہ نے فوراً لکھا ہے سیکنڈ ایئر, وہ پیپر سیکنڈ ایئر کا. ٹھیک ہے بیٹا, اللہ کامیاب کریں آپ کو. اچھا, ثاقب صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا فکس دانت لگوائے ہوں تو وضو ہو جاتا ہے؟ یہ عجیب بات ہے. دانت لگ گئے ہیں جی, تو اگر آپ فکس نہ بھی کروائے ہوں, آپ کے جینون دانت ہو, تو پھر وضو کیسے کرتے تھے؟ یہ ہے تو یہ بھی فکس ہی ہے. کلی کرنی ہے نا جی, تو کلی کا پانی منہ کے اندر گھما کے باہر پھینک دینا ہے, دانتوں کی جڑوں تک پہنچانا تو ضروری یا نہیں. دانت اتار کے ان کے اندر تو نہیں کرنا. ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے, ایسے تکلفات میں نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ارماز ارشد لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. لکھتے ہیں میری ماما کو جادو جنات کا مسئلہ کے مسائل ہیں, ہم نے اس کے بارے میں بتا دیں. ہم بہت سی قرآن کی آیات اور سورت بھی پڑھتے ہیں, لیکن آپ کسی دم کرنے والے کا نیم یا نمبر بتا دیں پلیز. اچھا, اس حوالے سے تو یہ ہے کہ آپ ہماری ٹیم سے رجوع کر لیں, انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آسانیاں کریں جی. اللہ تعالی ہماری ان بہن کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آپ کو ڈیفینیٹلی پروسیڈ کروا دیا جائے گا. باقی اس حوالے سے ہمارا واٹس ایپ جو نمبر ہے یہاں پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0321565200. انشاءاللہ یہاں پہ بھی آپ کو رپلائی اس حوالے سے مل جائے گا. کچھ ریٹرن میں جو ہمارے پاس پہلے سے کویسچنز آ چکے ہیں
वो शामिल करते हुए एक सवाल है बड़ी साहब, पूछा गया दफ्तर में कोई मर्द नहीं होता मगर नमाज के लिए निकाब खोलना याद नहीं रहता, अगर ऐसा हो जाए तो पहले हो चुका है, अगर ऐसा हो जाए तो नमाज हो जाएगी? ये हो चुका है, पहले हो चुका है। अच्छा चले दोबारा फिर से आगे चले आगे बढ़ते हैं जी। एक और सवाल पूछा गया, अत्तहियात में चादर हाथ पर आ जाती है तो क्या इस तरह औरत की नमाज हो जाएगी? अजीब गरीब किस्म के तकल्लुफ़ात हैं। हमारी बहन को चादर के अंदर हाथ रख कर पढ़ें या बाहर रख कर पढ़ें, अगर अपने घर में पढ़ रही हैं जहाँ उनको कोई नहीं देख जी। रहा तो कोई मुश्किल ही नहीं है। ठीक है, चादर के अंदर हाथ हो या बाहर हो कोई मसला नहीं है। ठीक है। एक और कॉलर है जी, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मे अब्दुस्सबूर उकाड़ा से कॉल करें जी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दें और सवाल करें। क्या सवाल है आपका? भाई टीवी की आवाज़ बंद है। मेरा भाई इस तरह है, उन्होंने ज़हनी मसला है। अच्छा, भाई अल्लाह पाक बड़ा ही इलाज करवाया, वजीफा भी कर दे, वो 10 से वो तो दुआ भी उनके वास्ते कर दे। वो 4 बच्चे ने छोटे छोटे, तो बड़ा मसला भाई बनया हाल है। अच्छा, अल्लाह पाक आसानी करे। डॉक्टर को दिखाया है? ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਜਾਣਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6 ਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। अच्छा नहीं, पहले जो भाई का आप बता रही हैं डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर से दवाई और इलाज करवा रहे हैं? ना 2 ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ अस्पताल भी उन्होंने रखा है, ਹੁਣ फौजी अस्पताल लाहौर रखा है 22 दिन 28 दिन 7,500 रुपया। अच्छा चले, अल्लाह पाक आसानी करे जी। शुक्रिया आपने कॉल की। मैं अभी अभी जवाब लेता हूँ और दुआ के हवाले से। भाई ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। अल्लाह पाक आसानी करे जी। मैं अभी कहता हूँ मुफ्ती साहब से, सर दोनों हवाले से बता दीजिए प्लीज़। हाज के अंदर राश तो शदीद होगा, शदीद होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला आसानी फरमाया जी। आप अल्लाह का जिक्र करते हुए जाएं जी। राश के अंदर आप राश की तरफ तवज्जो ही ना करें जी। तो जिक्र की तरफ तवज्जो करें। दुरूशी पढ़ें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपकी नज़र तस्बीहात की तरफ होगी, तवज्जो उधर हो जाएगी तो आपको घबराहट नहीं होगी इंशाअल्लाह। ठीक है। और भाई के इलाज के हवाले से भी वो परेशान इलाज हैं, के हवाले इलाज से भी तो करवा रही हैं। जादू जिन्नात वाले सेगमेंट में आ जाएं तो शायद कोई दम के असर हो जाए। चले, अल्लाह पाक आसानी करे। अल्लाह आसानी फरमाए। ठीक है, आगे लिखते हैं कि हमने एक मुल्क से माल मंगवाया, वो दुरुस्त नहीं निकला और वो गैर मुस्लिम मुल्क है और वो मान भी नहीं रहे, नुकसान भी लाखों में है, अब हम क्या करें? अब इसमें हम क्या करें? ये गुशेरी मसला हमसे पूछ रहे हैं। हाँ जी, ये अब इसके बारे में क्या अब कहा ये जा सकता है? ट्रेड जो है ना, हाँ। हमारी तजारत ऑनलाइन हो रही है सारी, तो उसमें ये बातें तो फिर है ना। ऑनलाइन बुकिंग की होगी, ऑनलाइन ही सारा कुछ मंगवाया होगा, तो अब उसकी बातें फिर इसके साथ साथ ही हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनका नुकसान पूरा फरमा दे। आमीन आमीन। ठीक है। शाहिदा अकील लिखती हैं, मेरे 4 बच्चे 5 साल से छोटे हैं, नमाज के दौरान जाए नमाज ख़राब कर देते हैं, नमाज तोड़नी पड़ती है अक्सर, कई बार कपड़े भी ख़राब कर देते हैं, कोई हल है तो बता दें। बच्चे छोटे हैं, पेशाब वगैरह कर देते होंगे, हाँ जी, ज़ाहिर बात है वो तो उनको पैम्पर लगा के रखें, हाँ जी, या नमाज के टाइम उनको दादी के हवाले करें, उनके वालिद साहब के हवाले करें। नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी देर टाइम तो मिल सकता है ना, 10 मिनट के लिए किसी के हवाले करके नमाज पढ़ लें। तो अगर वो पेशाब कर दें तो फिर तो ज़ाहिर है नमाज को तो मसला बनेगा। या जैसे आपने पहले बताया पैम्पर बांधे जा सकते लगा हैं लें उनको, बच्चों को, उससे पैम्पर लगा के नमाज पढ़ें आराम से। अच्छा, ये वैसे आइडिया इनको नहीं आया होगा? अल्लाह ही बेहतर जानता है। या हो सकता है कि किसी ऐसे एरिया में मौजूद हैं जहाँ पे इस तरह यहाँ की पे सहूलत यहाँ ये सहूलत ना हो। चले, अल्लाह पाक आसानियाँ करे। हल तो आपने बता दिया, ऑल्दो कि शरई मसला नहीं था, लेकिन आपने बता दिया। अच्छा, आगे बिनते आदम लिखती हैं, भाई मेरा सवाल है कि क्या औरत मखसूस अय्याम में भी सूरह मुल्क की तिलावत करेंगी? हाँ जी, ज़बानी कर सकती, ठीक, या मोबाइल पे देख के कर सकती? मोबाइल पे देख कर लें, कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और सवाल है, मेरी नानों ने अपने भांजे के पास पैसे रखवाए थे, तो साल गुजरने के बाद ज़कात कौन देगा? जिसके पैसे अब ये जो जिसने हिफाजत के लिए रखे हुए हैं, ये जुर्माना उसको तो नहीं पड़ेगा ना कि उसने हिफाजत के लिए रखे हैं, ज़कात भी वो दे। नानों के पैसे हैं तो नानों के पैसों में से ज़कात दे दे। ठीक है, ठीक है, यानी कि वो फ़र्ज तो नहीं पे है, नानों पे पे है। ठीक है।
आगे पूछा गया है, कंघी से टूटे हुए बाल दफन कर सकते हैं? कई लोग कहते हैं कि दफन ना करें तो फिर क्या करें? उनको वेस्ट बिन में फेंकें, कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है? प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ अजीबोगरीब किस्म के तवहमात हैं कि बालों को जादूगर ले जाते हैं, बालों में से ये हो जाएगा, बालों में से वो हो जाएगा। उसको डस्टबिन में फेंकें और फारग हो जाएं। ठीक है। अच्छा, आगे भी कुछ है, लिखते हैं कि सुना है कि 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें तो फौत शुदगान की मग़फ़िरत हो जाती है। क्या ये दुरुस्त है? और क्या इसके साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ें? ज़िक्र तो है, अफ़ज़ल ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का अफ़ज़ल तरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो ज़िक्र में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह साथ नहीं पढ़ेंगे। अब ये बात कि 70,000 दफ़ा पढ़ें तो बख्शिश हो जाती है, ऐसी कोई हदीस मेरे इल्म में नहीं है। बख्शिश होने के लिए अगर बंदा मोमिन है, उसने एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हो तो उसकी भी हो जाती है। और अगर अंदर ईमान ना हो तो पिछले वाले बेशक जितना मर्ज़ी पढ़ते रहे, फिर तो फ़ायदा होने वाला नहीं है। बंदा अगर ईमान की हालत में फ़ौत हुआ था, मोमिन था, मुसलमान था, नमाजी परहेज़गार था, तो फिर उसकी बख्शिश के लिए दुआएं करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। लेकिन इसको 70,000 पढ़ने पर कन्फर्म बख्शिश हो जाती है, ऐसी कोई हदीस मेरे इल्म में नहीं है। लिखते हैं, मेरी 3 बेटियां हैं, हर एक के नाम 6.5 तोले सोना कर दूं तो ज़कात बनेगी? अब 6.5 तोले पर तो ज़कात नहीं है, इवन ज़कात तो 7.5 तोले पर है। तो अब ये नाम करके अगर अपने पास ही रखेंगे, जी, ज़ाहिर बच्चियाँ भी छोटी हैं, अपने पास ही रखेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी उसको इस्तेमाल भी कर लेंगे, तो फिर ये एक हीला होगा जो कि दुरुस्त नहीं है। अगर उनके नाम पर रखा है और बस रखा हुआ है, वो पहने, वो इस्तेमाल करें, उनकी सवाबदीद पर है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर ये इनके पास पड़ा हुआ है और जब चाहा कारोबार में लगा लिया, जब चाहा किसी को कर्ज दे दिया, जब चाहा कहीं इस्तेमाल कर लिया और फिर जब रमज़ान आया तो बेटियों में बांट दिया, तो फिर ये एक हीला है जो कि दुरुस्त नहीं है। ज़कात से भागना नहीं चाहिए। अगर ज़कात इन सब पर बन रही है तो अल्लाह के हुक्म मानते हुए ज़कात देनी चाहिए। और अगर आपने जेन्युइन बेटियों में दे दिया है तो फिर ठीक है, या उनके नाम से रख छोड़ा है आपने, फिर आपने इस्तेमाल नहीं करना, आप नहीं करेंगे। बेटियां करें तो करें, आप नहीं करें। या अगर छोटी हैं और उनके लिए बना के रख छोड़ा है और उसको इस्तेमाल में नहीं लाया आप, बिल्कुल ठीक, वो उनके नाम से मंसूब है तो फिर भी ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरे ज़हन में एक बात आती है, अगर किसी के पास काफ़ी मिकदार में गोल्ड मौजूद है और उसने कोई साल से ही उसकी ज़कात नहीं दी, जो कि एक बड़ी क्वेश्चनेबल बात है, तो इस सूरत में जो मुझे लगता है, ये कल किसी ने पूछा मुझसे, तो इस सूरत में मुझे लगता है कि वो सारे का सारा गोल्ड अगर साल से नहीं ज़कात दी तो वो तो फिर उसी में ही जाएगा, ज़कात नहीं ऐसे जाएगा। अच्छा नहीं, अगर वो उसकी मिकदार ही इतनी है, अगर देखें कि अगर जितनी है उसका रेट भी तो उतना बड़ा है जी, अगर 15 साल नहीं दी, 15 साल नहीं दी तो 2.5% ज़कात। और अगर मिसाल के तौर पे कोई 20 तोले पड़ा है तो वो आधे से ज़्यादा रकम तो उसकी ज़कात में चली जाएगी। ऐसे चली जाएगी, कैसे चली जाएगी? अच्छा चले, 2.5% है ना? हाँ जी, तो 2.5% 15 साल के साथ ज़रब दें तो कितने बन जाएंगी? अच्छा अगर उसको 22 कैरेट के हिसाब से भी करें तो ये ऑलमोस्ट 320 समथिंग का बनेगा आजकल। कुछ भी नहीं 3,20,000 रुपये तोले के हिसाब से भी अगर उसको कर लें तो एक साल का अगर 80,000 भी लगा लें या 1 लाख भी लगा लें। नहीं, ये तो अभी जब रेट बढ़े हैं तब है ना। अच्छा, 15 साल के रेट 15 साल पहले तो चलेगा। रेट नहीं था ना ये। ओके। तो 15 साल पहले की ज़कात उसी हिसाब से निकालेंगे ना, मौजूदा रेट पर नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो हर साल के रेट बदलते रहे हैं, उसी रेट के हिसाब से ज़कात निकालें, 2.5% के हिसाब से और अदा कर दें। इस सूरत में अगर वो 10 लाख बन जाता है सारा, अगर करते करते सारे सालों का, तो वो इकट्ठी रकम हम किसी एक को देंगे या मुख्तलिफ लोगों को दे सकते हैं? जितने लोगों में बांटना चाहें बांट दें। अगर किसी एक को देकर उसको कारोबार करवा दे, स्टैंड हो जाए तो वो भी अच्छा है, लेकिन अगर बांटना चाहें मुख्तलिफ गरीबों में, मस्किनों में, तो भी जाएगा। ठीक है। अशफाक साहब मेरे ख्याल में ब्रेक के लिए कह रहे हैं। ठीक है जी, गुफ्तगू इतनी एनर्जेटिक चल रही थी कि ब्रेक का बीच में पता नहीं चला, 2 दफ़ा बोले। ले जी, इसके साथ ही मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे साथ मौजूद रहे कारी अब्दुल माजिद सानी साहब। कारी साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। भट्टी साहब कितना शुक्रिया आज? अच्छा, कंप्लीट शुक्रिया जी। ठीक है सर, आपके आने का थैंक यू वेरी मच जी। देखिए प्रोग्राम जारी है, एक वक्फा है, उसके बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे बात करेंगे इस्तिखारा किन कामों में और कैसे
किया जा सकता है। हाजिर होते एक ब्रेक के बाद।